إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہو، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک ایسے نبی کا واقعہ رکھا جائے گا جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے، 125 مرتبہ سے زیادہ، اور جملہ 73 سورہ میں ان کا ذکر آیا ہے، کہیں نہ کہیں 73 سوروں میں۔ ہم کوشش کریں گے کم وقت میں یہ ایک کڑی کے ساتھ اس کو جوڑا جائے اور آپ کے سامنے یہ چیزوں کو رکھا جائے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہم تمام انبیاءوں کے واقعات دیکھتے آ رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے دیکھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس کے بعد ادریس، حضرت ادریس کے بعد کون تھے، کسی کو یاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو، بھول گئے؟ صالح علیہ السلام، ان کے بعد ہود، پہلے ہود یا پہلے صالح؟ پہلے ہود پھر صالح علیہ السلام، ہاں کچھ بچوں کو یاد ہے۔ پھر صالح علیہ السلام کے بعد ارے بولیے، ہاں اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا، لوط علیہ السلام پھر اور ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو کہ حضرت ہاجرہ سے تھے اور عرب میں رہتے تھے، مکہ میں، اور انہی کے سوتیلے بھائی حضرت سارہ سے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے دیکھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پہلی بیوی سے 10 اور دوسری سے 2، یعنی جو دوسری بیوی سے تھے 2، یوسف اور بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام نبی بنے، پھر ان کا پورا واقعہ دیکھا، وہ کس طرح سے مصر پہنچے فلسطین سے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بعد بیچ میں ہم نے کچھ واقعات اور بھی دیکھے تھے، لیکن اب یہاں پر ہم اس واقعے کو یہاں سے جاری رکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دے دی، مطلب وہاں کا جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، وہ ان کو بڑا پسند کرتا تھا۔ یہاں پر فرعونی حکومت کیا کرتے تھے، لیکن ابھی یہ فرعون نہیں تھا بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا جس کا ذکر آتا ہے۔ تو فرعون ایک ٹائٹل ہے، جیسے مغلز کئی مغلز گزرے نا، بابر، ہمایوں، اکبر، یہ مغلز ہے۔ تو جیسے ٹائٹل ہے ویسے ہی ٹائٹل ہے کون سا؟ فرعون الگ الگ زمانے میں الگ الگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جسے ہسٹری میں اگر آپ پڑھیں گے تو رامسیس نام سے جانا جاتا ہے، وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں بھیجے گئے
اس وقت جو فرعون تھا یہ بڑا ظالم اور جابر تھا. اصل میں ہوا یوں، یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کے ساتھ پورا واقعہ ہوا، ان کے بھائی آئے، ان سے معافی مانگی، انہوں نے سب کو معاف کر دیا. پھر عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے وہاں پر بہت شاہانہ زندگی گزاری. یوسف علیہ السلام اور جو ان کے بھائی تھے وہ اپنی قوم کے ساتھ آ کر فلسطین سے مصر میں بس گئے، کیونکہ یہاں پر ان کو کافی سہولتیں تھیں اور سارے جگہ قحط پڑا ہوا تھا، لیکن یہیں پر اناج کا غلہ جمع ہوا تھا. ہم نے واقعے میں دیکھا یوسف علیہ السلام کے. تو یہاں پر یہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن ہوا معاملہ یہی، یوسف علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، رخصت کر دیے، کچھ لوگوں نے جھوٹے واقعات ان کے ساتھ جوڑ دیے کہ وہ زلیخا جو تھی ان کے پیچھے پڑی تھی، عزیز مصر کی بیوی، اللہ نے اس کو پھر سے جوان کر دیا، عزیز مصر مر گیا، یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا. نکاح کے خطبوں میں بولا بھی جاتا ہے اللہ اس جوڑی کو ایسے قائم رکھے جیسے یوسف اور زلیخا. تو یہ بیکار باتیں. نبیوں کے عقد میں، نبیوں کے نکاح میں ایسی عورتیں نہیں آتی جو بےہودہ ہوتی ہیں. زلیخا کا معاملہ الگ تھا، تو زلیخا ان کی بیوی نہیں تھی، ایسی کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے، نہ کوئی روایت میں. ٹھیک ہے، یہ من گھڑت بات لوگوں نے گھڑ لی ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی ہوئی، ان کا انتقال ہوا. بنی اسرائیل جب وہاں پر پہنچے تھے، یعنی فلسطین سے جو آئے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام کا لقب تھا، یعنی نیک جو ہے بندہ. ٹھیک ہے، تو یہ 80 کی تعداد میں تھے، لیکن یہ بڑھ گئے اور کئی سال گزر گئے اور ان کی تعداد کچھ روایت میں ہے کہ 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، کچھ روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تک ہو گئی. مطلب کئی برسوں سے وہاں رہنے لگے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا فرعون بدلے، اور یہ جو فرعون آیا تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا، قرآن میں نام نہیں آیا اس کا، روایتوں میں کچھ نام آتے ہیں اس کے، تو یہ بڑا ظالم اور جابر تھا. اور پہلے جو بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بڑا انصاف پسند تھا اور یوسف علیہ السلام کو پسند کرتا تھا. لیکن جنریشن پاس ہو گئی، اب یہ جو بادشاہ آیا تھا یہ بڑا ظالم تھا اور بہت زیادہ ظلم اور جبر کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل پر اس نے اتنے ظلم ڈھائے کہ بنی اسرائیل پہلے جو شان سے زندگی گزارتے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اب وہ بن چکے تھے سیکنڈ سٹیزن. سیکنڈ سٹیزن پتہ ہے نا آپ کو؟ مطلب جو پہلے جس کی حکومت ہے اس کے فیور کے جو لوگ ہیں یا اس کی قوم کے جو لوگ ہیں ان کو پرائرٹی دیتا تھا، اور دوسری جو قوم سے تعلق رکھتے ان کو سیکنڈ پرائرٹی. مطلب غلاموں کی زندگی، جیسا آج دیکھ رہے ہیں ہم آج کل اپنے آس پاس میں بھی ماحول ویسے بن رہا ہے. تو پارشلٹی جو جس کو ہم نام دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ پارشلٹی کی جاتی ہے، آپ کے حق چھینے جاتے ہیں، یہ سیکنڈ سٹیزن شپ کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. تو اب بنی اسرائیل سیکنڈ سٹیزن بن گئی. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی اطاعت چھوڑ دی، یہ لوگ بھی شرک میں ملوث ہوئے، گناہوں میں ملوث ہوئے، نیکیوں کو چھوڑ دیا، یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ذلیل کر دیا، اور یہ رسوا ہو گئے اور پھر سے غلاموں کی زندگی گزارنے لگے. دیکھیے ایک ایسی قوم جو نسل در نسل نبی جن کی قوم میں آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مال دولت ہر چیز سے ان کو نوازا تھا، لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا معاملہ ہوا اس کے بعد؟ معاملہ یہ ہوا کہ یہ قوم اب پستی میں آ گئی. وجہ کیا رہی؟ نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اس کو پوز کر دیا. تو اب یہ معاملہ ہوا کہ یہ لوگ اب پستی میں آ گئے. تو اب یہ دعائیں کرنے لگے اپنے رب سے کہ اے اللہ کسی کو مدد کے لیے بھیج. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا نقشہ تھا، پہلے ہم اسے کھینچ لیتے ہیں تھوڑا سا. فرعون ظلم اور زیادتی سے حکومت کرنے لگا. یہ وقت گزرتا گیا. فرعون کے زمانے میں فرعون نے ایک آسیہ نام کی عورت سے نکاح کیا. حضرت آسیہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں جنت کی سردار ہوں گی. اس میں سے آپ نے ایک نام لیا تھا آسیہ، فرعون کی بیوی. حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، حضرت خدیجہ کا بھی ذکر ہے، اور حضرت فاطمہ کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ کا بھی ذکر ہے.
یہ عورتوں کو جنت کی سردار اور اونچا مقام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی قربانیاں، عبادات، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ان کا جڑا ہوا تھا اسٹرانگ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، نبی کی فرما برداری، اس وجہ سے ان کو یہ مقام دیا گیا۔ تو حضرت آسیہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی سرداروں میں سے وہ رہیں گی، فرعون کی بیوی، کیونکہ یہ ایمان پر تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ آسیہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، فرعون کو وہ پسند آئی، فرعون نے کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، جتنا بولے اتنا رقم مہر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آسیہ اس بات سے راضی نہیں تھی۔ فرعون نے بہت زور زبردستی کر کے نکاح جبرن کیا، کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے اس نے کہا کہ اگر آسیہ ان سے نکاح نہیں کریں گی تو وہ اس کے خاندان والوں کو قتل کر دے گا۔ تو حضرت آسیہ نے اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کے لیے ہاں کر دی، لیکن وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، اس سے وہ راضی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ حضرت آسیہ کے تعلق سے آتا ہے۔ یہ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بار خواب دیکھا۔ اس نے خواب کیا دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ نکلی ہے، فلسطین سے ایک آگ نکلی ہے، اور وہ آگ نکل کر مصر تک پہنچی ہے اور مصر کو جلا دیتی ہے۔ فرعون بڑا شوق لگا اس کو، جب جاگا، بیدار ہوا، تو اپنے قوم کے یعنی اپنی حکومت کے اندر جو اس کے عالم فاضل لوگ تھے، جو علم رکھنے والے تھے، ان کو بلایا اور ان کو خواب بیان کیا کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس زمانے کے جو لوگ تھے جو خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے کہا ایسا؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ریمیسس 2 جس کو کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر، یہ فرعون تھا۔ سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعۃ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ اور اسی طرح کا مضمون سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ یقیناً فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور اس نے اپنے لوگوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، مطلب اس کے الگ لوگ جن کو قبطی کہا جاتا تھا، کاپٹک، جو وہاں کے مقامی تھے، اور دوسرے گروہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کا، اور ان کو کمزور کر دیا، اور ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دو، اور جو دائیاں ہوتی تھی جو ڈیلیوری وغیرہ بچوں کی کرنے کے لیے متعین ہوتی تھی، ایکسپرٹ ہوا کرتی تھی، ان کو بھی انسٹرکشن تھے کہ جہاں بھی لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں، کوئی عورت پریگننٹ ہو، حامل ہو، پتہ چل جائے، فوراً اس پر نظر رکھی جائے، بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے مار دیا جائے۔ تو کئی بچوں کو قتل کیا گیا، کئی بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اتفاق یہ ہو چکا تھا، اتفاق یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں آ چکے تھے، مطلب وہ پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ فرمان جاری ہوا، اس سے ہارون علیہ السلام بچ چکے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے عمر میں، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، آگے واقعہ آئے گا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، اور حضرت آسیہ کے تعلق سے بھی میں نے جو ابھی آپ کو بات بتائی، ان کا ذکر سورہ قصص آیت نمبر 9 میں ہے۔ فرعون کے ظلم اور زیادتیوں سے وہ بھی پریشان تھی، وہ فرعون کی اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جیسے سورہ قصص آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے، وَقَالَتِ امْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، اے میرے اور تیرے لیے، یہ کس کے لیے کہا انہوں نے؟ کہ اے فرعون، یہ تیرے لیے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب فرعون نے قتل غارت گری شروع کی، بچوں کو مارنا شروع کیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں
جب حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، انہوں نے اپنے حمل کو چھپائے رکھا، وہ باہر نہیں نکلتی، لوگوں کے سامنے نہیں جاتی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے، اور وہ اس طریقے سے جو ہے ان کی حفاظت کرتی رہی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، اب ہم ان کو کیسے چھپائے، ان کو ہم کیسے جو ہے بچائے فرعون کے ظلم سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا الہام کیا کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا ردہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، پھر جب تمہیں اس پر خوف ہو کہ اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ غور سے سنیے یہ پوری آیت کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو والدہ غم میں تھی، پریشان تھی۔ سب لوگ ادھر دھیان سے دیکھیے، سب لوگ فل کانسنٹریشن، ادھر والے بچے بھی ادھر، ہاں، کہ اب کیا کرے، قتل کر دے گا فرعون۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب یہ سوچ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا، الہام کیا۔ کیا قرآن میں کیا لفظ آیا اس کے لیے، اوحینا الی ام موسیٰ۔ تو یہاں پر وحی کی گئی۔ اب آپ بولیں گے وحی کیسے آئی، وحی تو نبیوں پہ آتی ہے، وحی نازل کس پہ ہوتی ہے، انبیاء پر ہوتی ہے، یہ تو ان کی والدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی الہام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، لیکن یہ وحی نبیوں کی وحی کی طرح نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اور اس پر وہ مضبوطی سے جم جاتے ہیں کہ ایسے کرنا ہی ہے، جو بھی کام ہے حفاظت کے تعلق سے یا جو بھی معاملہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات ڈالی ان کے دل میں، دودھ پلاتی رہے، جب خوف ہو تو کیا کرے، بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے۔ چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا اور ان کو بہا دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 8 میں اس کا ذکر ہے۔ اب جب انہوں نے بچے کو ڈالا صندوق میں اور دریا میں بہا دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کا پیچھا کر، اس کے پیچھے پیچھے جانا اور کوئی خبر مل جائے تو مجھے دینا، کوئی بچہ اگر خطرے میں ہو یا کچھ معاملہ ہو تو اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھیے اپنے بھائی کے تعلق سے کتنی فکر مند تھی۔ وہ دوڑتی رہی جب تک صندوق بہتا رہا یا ٹوکری جو بھی چیز تھی وہ دریا میں بہتی رہی، تو وہ اس کے پیچھے دوڑتی رہی اور دیکھا کہ وہ بہتے بہتے وہ صندوق جو تھا وہ کہاں چلا گیا، فرعون کے محل میں چلا گیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 8 میں ذکر ہے، بس فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر، بس وہ دریا میں بہتے ہوئے فرعون کے گھر پہنچ گیا۔ وہ دریا اس کے گھر کے پاس سے جاتا تھا کیونکہ اب بادشاہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ندیاں تھی، دریا تھے، وہ اپنے استعمال میں اس کو لاتا تھا، گھر میں اس کے بہتے تھے، گھر کے پاس سے گزرتے تھے، تو اس کے گھر کے پاس وہ پہنچ گیا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا یہاں پر، وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ اللہ نے اس لیے کیا کہ اللہ آگے کی تدبیر کر رہا تھا کہ یہ ان کے لیے کیا آگے ہونے والا ہے، غم کے لیے، فرعون کے لیے اور حامان کے لیے جو اس کا وزیر تھا، اور ان کے لشکر واقعی میں خطا کار تھے، واقعی میں یہ لوگ غلطی پہ تھے۔ اللہ نے جو ان کو بعد میں غرق کیا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، کیونکہ ناک نقشہ وغیرہ اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے نا کون سی قوم سے تعلق ہے، تو وہ سمجھ گئی یہ بنی اسرائیل کا ہے۔ تو فرعون نے جب بچے کو دیکھا تو غضبناک ہو گیا، تو حضرت آسیہ نے کہا تو اسے قتل نہ کر، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہو سکتا ہے بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ تو فرعون غصے میں بولا تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہو سکتا اللہ اس کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے ایسا
نہیں کیا. سب لوگ ذرا دھیان سے دیکھو ادھر, فرسٹ رو گرلس ادھر دیکھو سب لوگ. ہاں دیکھتے رہے تو کانسنٹریشن سے آپ کو دھیان بھی رہتا ہے, باتیں بھی یاد رہتی ہے, سمجھ میں آتا ہے. اور اگر آپ دھیان میں بیٹھ گئے ایسے تو پھر یاد بھی نہیں رہتا ہے اور کانسنٹریشن بھی نہیں رہ پاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب اس کے بعد کیا ہوا. تو حضرت آسیہ, اب ظاہر سی بات ہے فرعون آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا, اس کا بڑا اس سے لگاؤ تھا, تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے اس بچے کو قتل نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھی, ایک حکمت تھی. دیکھیے جو بچہ بڑا ہونے کے بعد فرعون کو غرق کرنے والا ہے اللہ, جس کے ذریعے سے اسی کی پرورش اسی کے گھر میں ہو رہی ہے, جس فرعون کی تباہ کاریاں ہونے والی ہے, جس کے ذریعے سے وہ فرعون کے گھر میں پل رہا ہے. دیکھیے اس کو بولتے ہیں اللہ کی قدرت. اس لیے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ ابھی حالات کیسے ہیں, لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہے, اللہ پر توکل رکھے اور اس کے مطابق کوشش بھی کرے اور عبادات بھی کرے اور دعائیں بھی کرے اور کوشش کرتے رہے, اللہ تعالیٰ راستے ایسے نکالتا ہے کہ جو فرعون غرق ہوا جس کی وجہ سے اللہ نے اسی کو ان کے گھر میں پرورش کی, وہیں پر وہ پلے اور بڑے. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رکھ لیا. لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا, اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. جو دائیاں ہوتی ہے دودھ پلانے والی, ان کو بلایا گیا, کیونکہ اب اسپیشل کوئن کی طرف سے بلایا جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اجرت بھی ملنے والی تھی. لائن لگ گئی عورتوں کی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیے. تو اتنے میں ان کی بہن جو ان کو فالو کرتے ہوئے آ رہی تھی, وہ سارے واقعات دیکھ رہی تھی. تو وہ داخل ہوئی محل میں اور اس نے کہا کہ میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے اور وہ واقعی میں اس کے خیر خواہ ہو. فرعون کی بیوی آسیہ نے پوچھا وہ کیسے, تم اس بات کو کیسے جانتی ہو کہ تم فلاں عورت کے پاس اس کو لے جاؤں گی یا اسے لاؤں گی تو وہ دودھ پی لے گا بچہ. کہا کہ وہ ضرورت مند ہے, تو ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں گے زیادہ. تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے پہلی آیت میں گزرا نا کہ اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی تو بعد میں کیا بات کہی آخر میں, ہم اسے تیری طرف واپس لوٹانے والے ہیں, غم نہ کر, پریشان مت ہو, ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں. مطلب یہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ بہن نے جا کر ماں سے کہا, ماں آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے گھر بھیج دے تو آسانی ہو جائے گی. اور انہوں نے ویسے ہی کیا اور جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس لوٹے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی, جو قاتل ہے وہی محافظ بن گیا, جو مرڈر کرنے والا ہے وہی کون بن گیا, گارڈ بن گیا. دیکھیے اب فرعون کے محل میں آ گئے, مطلب اس کے پروٹیکشن میں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ایسی حفاظت کرتا ہے, دشمن کے پاس آپ کی حفاظت ہوتی ہے اگر اللہ چاہے تو, اور اللہ نہ چاہے تو آپ اپنے ہی گھروں میں رہ کر محفوظ نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ کو راضی کیجئے, اللہ کو خوش کیجئے, اللہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر لے گا. دیکھیے کیسی امپاسبل چیز ہے نا کہ فرعون ایک ایک بچے کو پکڑ کے قتل کر رہا ہے, جس سے اس کو دشمنی ہے کہ جو آ کر اس کی حکومت خراب کر دے گا, برباد کر دے گا. اللہ اسی بچے کو اس کے گھر میں پرورش کروا رہے ہیں. دیکھیے تو بس وہ اپنی والدہ کا دودھ پھر پیتے رہے, اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کی تعلیم, تربیت اور ہنر جتنے بھی تھے, ایک جو شاہی پرنس کو ملتے ہیں رائل فیملی میں, موسیٰ علیہ السلام کو تمام چیزیں وہاں پر ملی. اور موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے, 18-19 سال کی عمر کو. موسیٰ علیہ السلام ایک بہت طاقتور اور بہت ہی روابدار چہرے والے اور سانولے رنگ کے تھے, بہت زیادہ گورے نہیں, بہت زیادہ بلیک بھی نہیں, یہ سانولے رنگ کے تھے اور جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے. ایک بار ایسا ہوا موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت جو ہے مصر کے جو ہے راستوں سے گزر رہے تھے, سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے. بس موسیٰ نے شہر میں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا, فوجدنا فیہا رجلین یقتتلان, راستے سے دیکھا 2 لوگ لڑ رہے تھے, ایک اس کے اپنے گروہ سے تھا, یعنی بنی اسرائیل کا تھا, غلام تھے نا یہ, مصری ان پر ظلم کرتے, ان سے کام کرواتے, اور جو بنی اسرائیل تھے وہ کیا تھے, وہ غلام تھے, ان کے کام کرتے تھے. تو یہ جبرن ان کے اوپر زور زبردستی بھی کیا کرتے تھے.
सब लोग 90 के एंगल में आराम से टेक लगा के बैठ जाओ तो बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। हाँ, तो एक फिरौनी जिसको कप्ती कहते हैं, कॉप्टिक, एक फिरौनी जो फिरौन की नस्ल से था, वो जुल्म कर रहा था एक बनी इसराइल के शख्स पर, उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो एक मूसा के गिरोह से था और दूसरा दुश्मनों की तरफ से, यानी एक इसराइली था और एक मिस्री था, दोनों में लड़ाई चल रही थी। बस इसने मदद के लिए आवाज लगाई, जो इसके गिरोह से था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले से था, उसने आवाज लगाई। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे, एक मुक्का मारा और वो कत्ल हो गया, मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम दोनों को समझाने लगे तो मिस्री मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आया लड़ने के लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पंच मारे, वो वहीं मर गया। नबियों में तो वैसे ही अल्लाह ताला खास कुव्वत अता करता है, लेकिन कुछ रावी कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम में 10 आदमियों के बराबर ताकत, जिसका वाक़या आगे और आएगा। किसी ने कहा 20 आदमियों के बराबर उनमें ताकत थी। जैसे अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से भी आता है कि आपकी ताकत आम इंसानों के मुकाबले में ज्यादा थी। तो अल्लाह ताला नबियों को ये जो है नेमतें देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पंच मारा और वो मर गया, और मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, वो वहां से निकल गए, वो बनी इसराइली भी भाग गया वहां से। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम निकले दोपहर के वक्त, जब आमतौर पर लोग सोए हुए रहते हैं, आराम करते हैं दोपहर के वक्त, तो क्या देखते हैं, वो जो बनी इसराइल का आदमी यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी था, फिर दूसरे मिस्री से लड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे और बोले कि तू है फसादी, मतलब ये कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। तो बोला कि मूसा, क्या तुम मुझे भी कत्ल कर दोगे? मिस्री बोलने लगा, जिस तरह तुमने कल एक को कत्ल किया था। मूसा अलैहिस्सलाम को शौक लगा कि यार ये बात फैल चुकी है कि मैंने किसी को कत्ल किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए और वहां से अलग हुए। उतने में एक आदमी जिसके ताल्लुक सलमान लिखा, ये मुसलमान हो गया था, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। एक आदमी शहर के किनारे से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूं, और मैंने सुना है कि यहाँ के सरदार तुम्हें कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हें मारने की, तो मूसा तुम यहां से निकल जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन वहां से दौड़ पड़े, क्योंकि मालूम था पहले एक मर्डर कर चुके हैं और जो फिरौन है उनको वैसे भी पसंद नहीं करता है, और वहां के सरदार भी उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम किसकी कौम से? बनी इसराइल से। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर बिना साजो सामान, खाना पीना कुछ नहीं, घर पर भी नहीं कोई इत्तला दी, और वहां से भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम वहां से सफर पे निकल गए और मदियन पहुंच गए, जो काफी दूर है वहां से, मिस्र से मदियन। हमने देखा ना शोएब अलैहिस्सलाम का जो इलाका था, जहां शोएब अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए थे, जिनके ताल्लुक से हमने पिछली बार देखा, याद है आप लोगों को? हाँ, सूरह क़सस आयत नंबर 21 फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बस वहां से डरता हुआ निकला और देखता रहा कि क्या हो रहा है। इसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे जालिम कौम से नजात दे। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से दौड़ते 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 निकले, सैकड़ों मीलों का सफर पैदल तय किया, जूते फट गए, नंगे पैर चलने लगे। और जब मदियन पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, ये जालिम कौम से मेरी हिफाजत फरमा। क़ाल रब्बी नज्जनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, निजात, नज्जीनी मतलब निजात दे इस जालिम कौम से। तो ये दुआ इंसान को पढ़ना चाहिए अगर किसी मसले में फंस जाए, दुश्मन के इलाके में फंस जाए। इसके ताल्लुक से उलमा ने लिखा है कि ये इंसान दुआ करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए मदियन। अब जब वो मदियन पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से। वाकया क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुंचे तो मदियन के इलाके में जहां वो पहुंचे वहां एक कुआं था। अब पानी की प्यास उनको भी लग रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो वहां देखा कि कुछ चरवाहे हैं जो अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, और कुछ लड़कियां और कुछ लोग खड़े हुए हैं अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए इंतजार में।
اور یہ جو چرواہے ہیں ان کو موقع ہی نہیں دے رہے، خود اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں پانی، اور وہ کمزور ہے عورتیں، اس لیے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو ناانصافی پسند نہیں تھی، وہ غصے میں آئے، وہ گئے فوراً وہاں سے اور سب کو ہٹا دیا، پورے نوجوانوں کو وہاں سے، اور کہا کہ ہٹ جاؤ، یہ لوگ کب سے کھڑے، ان کو بھی پانی کا موقع ملنا چاہیے۔ اور اپنے ہاتھ سے پھر پانی نکالا اور ان کو دیا، اور ان کی بکریوں نے بھی پانی پیا۔ اور وہاں ایک بڑا سا پتھر تھا جو کئی لوگوں سے بھی ہلنا ناممکن جیسا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو اٹھا دیا۔ اس سے ان کی طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورتیں بکریاں چرائی اور چلی گئی، پانی پلایا اور چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس ظالم قوم سے میری نجات فرما، اور پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی کا معاملہ چاہتا ہوں، اور تو جو ہے میرے لیے کوئی راستہ نکال، اور میں جو ہے فقیر ہوں اور تو دینے والا ہے۔ میں مختصر سے واقعہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ واقعہ بڑا ہے اور وقت کم رہے گا۔ اب اس کے بعد وہ وہاں بیٹھے ہی تھے، اتنے میں ایک لڑکی، ایک عورت چلتی ہوئی آئی، یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، کیونکہ انہوں نے جا کر اپنے گھر پہ کہا شعیب علیہ السلام سے کہ ہم نے آج ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی ہے، مطلب ایک قوی بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اور دوسرا دیانت دار ہے، مطلب ایماندار ہے۔ مطلب انہوں نے دیکھا اس لڑکیوں کی، اس عورتوں کی انہوں نے مدد کی، لیکن ان سے دوسری کوئی بات انہوں نے نہیں کی، اپنا کام کر دیا، ہیلپ کر دی اور چلے گئے۔ اس سے بڑا اچھا امپریشن گیا ان لڑکیوں پر ان کا کہ یہ آدمی دیانت دار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ تو جا کر شعیب علیہ السلام سے کہا۔ شعیب علیہ السلام اس وقت جو ہے کافی کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کو نظر بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا ایسے شخص کی تو ہمیں ضرورت بھی ہے، کہا کہ جاؤ اسے بلا لاؤ۔ تو ایک بیٹی ان کی گئی اور اس نے جا کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں۔ قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے، میں مختصر سے بیان کر رہا ہوں، تاکہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بھی ضرورت ہے، کہا کہ تم نے جو ہماری مدد کی اس کے بدلے میں ہم چاہتے کہ تمہیں کچھ اجرت دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تو تھی، تو وہ چل پڑے ان کے ساتھ میں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے میں یہ بھی نقل کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے رہنا، تاکہ ان پر نظر نہ پڑے، پردے کا اتنا اہتمام کیا۔ بس وہ عورت ان کے پیچھے چلتی اور وہ اپنے ساتھ کنکریاں رکھتی تھی، اگر رائٹ پلٹنا ہے تو وہ رائٹ سائڈ میں کنکری پھینکتی اور لیفٹ پلٹنا ہے تو لیفٹ سائڈ۔ اس طرح وہ ان کے گھر پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ان کو بھی ضرورت تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک بکریاں چراؤ گے، یہ تمہارا مہر ہوگا، یہ مہر رہے گا شادی کا۔ اگر اس پہ 2 سال اور تم بکریاں چراؤ تو یہ تمہاری طرف سے نیکی ہوں گی، احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں 8 سال بکریاں چراؤں گا، اس کے بعد کے 2 سال یہ میرے اوپر ہے، چاہے تو میں کروں یا نہ کروں، تم اپنی بات پر قائم رہنا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، اب ضرورت تھی لوگوں کی جو ان کے ساتھ رہے، ضرورت پوری ہو، تو اس بات پر وہ راضی ہو گئے۔ پھر 8 سال کے بعد 2 سال اور بکریاں چرائی اور ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کئی سال وہاں پر رہے، پھر ان کی فیملی مطلب وائف اور بچے وغیرہ وہی رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اچانک یاد آئی اپنے وطن کی، اپنی بہن، اپنی والدہ اور حضرت ہارون کی جو کہ ان کے بھائی تھے، تو سوچا کہ واپس جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہوگا، میں اپنے گھر والوں سے ملے، بہت وقت گزر چکا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکلے۔ مدین سے جب آپ مصر کی طرف نکلے تو راستے میں آپ جو ہے ایک مقام پر رکے، رات کا وقت تھا اور اندھیرا پورا چھایا ہوا تھا اور بہت ہی سردی کا موسم تھا، مطلب بہت ٹھنڈی کا موسم تھا، ٹھنڈی تھی۔ تو گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ کی ضرورت ہے جس سے ہم گرمی حاصل کریں، لیکن آس پاس میں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن اچانک ان کی نظر پڑی، بہت دور کچھ چمک رہا ہے، کچھ پہاڑی پر چمک رہا ہے،
اور انہوں نے سمجھا کہ یہ آگ ہے، تو کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں، تم لوگ یہاں بیٹھو، میں اس آگ کو لے کر آتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ بس جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو انہیں وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ سے آواز دی گئی، جس کو وادی طویٰ کہتے ہیں، جو آج بھی ہے مقام۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وادی طویٰ، اور وہاں ایک درخت تھا، اور وہاں سے آواز آئی، بے شک میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب، انا رب العالمین، انا اللہ، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ ہوں تمام عالمین کا رب۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے کلام کیا۔ یہ ایک نبی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کا معجزہ بھی ہے اور خاص بات بھی ہے، خصوصیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی۔ تو ایک درخت تھا جو بڑا روشن تھا، اس میں سے بہت روشنی نکل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا آگ ہے، لیکن جب گئے تو دیکھا کہ درخت ہے، اور اس میں سے آواز آئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھ سے تو قتل ہوا ہے، وہ مجھے چھوڑیں گے تھوڑی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے اللہ تعالیٰ کہ جس چیز کو تم جو پکڑے ہوئے ہو وہ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ اللہ یہ آسا ہے، لکڑی ہے، اس سے میں بکریاں ہکالتا ہوں، درخت کے پتے توڑتا ہوں، اور یہ میرے بہت دیگر کام آتی ہے۔ تو کہا کہ موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب انہوں نے زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدھا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ گھبراؤ مت، واپس آؤ، واپس لوٹو۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کہا کہ اسے پھر سے پکڑ لو۔ انہوں نے دم کی طرف سے اس کو پکڑا، واپس وہ لکڑی بن گئی، آسا بن گیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ، فرسٹ۔ تو کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لیا، بغل میں ڈالا، شرٹ کے اندر سے جب نکالا تو ایک دم روشنی کی طرح چمکنے لگا، پورا لائٹ، پوری فل روشنی اس میں سے نکلنے لگی۔ تو اسے دوبارہ واپس ڈالو، واپس ڈالا تو پھر بند ہو گیا۔ کیا یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے تم فرعون کو بتانا؟ یہ معجزے ہماری طرف سے، تاکہ وہ ڈر جائے، تاکہ وہ بات کو مانے، تاکہ وہ جو ہے حق بات کو قبول کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں جو آپ لوگوں نے بھی پڑھے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری زبان میں لکونت ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ہکلاتے تھے بولنے میں۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے سامنے آگ اور کوئی چیز ان کے سامنے رکھی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو منہ میں ڈال دیا، جس سے ان کی زبان میں لکونت آ گئی، بولنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اگزامپل ہے جو بولنے میں اٹکتے ہیں، صحیح سے بول نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ نے دیکھیے ان کو نبی بنایا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں نہ شرمانے کی، نہ ہچکچانے کی، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرے، کیونکہ میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے جن لوگوں میں ہچکچاہٹ تھی اور بولنے میں تکلیف تھی، لکونت تھی، وہ لوگوں نے قرآن کو کثرت سے پڑھا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ لکونت نکال دی۔ ایسے کئی واقعات میں نے خود دیکھے۔ ٹھیک ہے، علاج بھی کرنا چاہیے، جو بھی سنت طریقہ علاج کرنا، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری زبان میں تو گراں ہے، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو، صدر کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام میں آسانی کر، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گراں ہے، جو اٹکتا ہے، وہ اس کو دور کر دے، ویفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ پھر آگے فرمایا
اور ہارون کو میرا وزیر بنا۔ پورے قرآن میں، پورے قصص الانبیاء میں یہ پہلے نبی ہے حضرت ہارون جو کسی کی ریکمنڈیشن سے نبی بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ریکمنڈیشن سے کسی کو نبی نہیں بناتا۔ ہارون علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بنائے گئے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ ہارون کو میرا ساتھی بنا کیونکہ وہ زبان میں بڑا فصیح ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام بہت اچھے سے بات کو پیش کر سکتے تھے، ریپرزینٹ اچھے سے کر سکتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ اسے میرا ساتھی بناؤ، مطلب اس کو بھی نبوت دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کو بھی نبی بنا دیا۔ کچھ علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ یا ایک شخص اگر موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اپناتا ہے، ایک بندہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اپناتا ہے، یعنی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ دیکھیے فرعون کے پاس جانا ہے، دعوت دینا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے اللہ مدد چاہیے، اللہ نے مدد دی، معجزے دیے، زبان کی لکنت نکال دی، دل کو مضبوط بنا دیا، بھائی کو سپورٹ بنا دیا، کہ جب بندہ اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ داعی کی فضیلت بھی ہے، جو اسلام کی دعوت دیتا ہے نا، اس کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ کچھ علماء نے اس کے تعلق سے ایسے لکھا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا فَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، سورہ شعراء آیت نمبر 32، پس موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا اور وہ واضح طور پر ایک بڑا سانپ بن گیا۔ اس کے بعد جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کے پاس جاؤ، باغی ہو گیا ہے۔ اس سے دعوت کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو جا کر پہلے دعوت دینا چاہیے، ان کو میسج اللہ تعالیٰ کا پہنچانا چاہیے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا چاہیے۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں بیماریاں ہیں، بنی اسرائیل بہت بگڑ چکی ہے، تبھی اللہ نے ان کے اوپر ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کیا فرعون کو، یہ سب ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے جا کر یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کرو جا کر، موسیٰ تمہاری قوم بہت بگڑ گئی۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنی قوم کو سدھارنے میں لگے، دعوت تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کو جا کر سدھارو، پہلے کہا کہ جاؤ فرعون بہت باغی ہو چکا ہے، فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اسے ڈراؤ جا کر، باغی ہو چکا۔ اور جب انہوں نے دعا کی تھی کہ ہارون کو بھی نبی بنا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے مقام پر قرآن میں کیا کہا فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَاذْهَبَا گرامر چینج یہاں پر کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو چکا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنے گھر والوں کو بھی مصر لے کر آئے اور جا کر فرعون کو کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ فرعون مذاق بنایا، ہنسنے لگا، موسیٰ تم تو ہمارے پاس سے بھاگے ہوئے ہو اور یہ کیا چیز لے کر آئے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں خدا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، کیا بولتا تھا وہ؟ سب سے بڑا خدا میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، وہ دعویٰ کرتا تھا۔ تب کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نے کہا کہ کوئی نشانی بتاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون شوق ہو گیا، لوگ بھی شوق ہو گئے، لیکن اس کے پاس جو قریب کے لوگ رہتے ہیں، اکثر جو مشورے دیتے ہیں برائی کے بہت زیادہ، وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ایسے جادوگر تو ہماری قوم میں بھی ہے جو اس سے بڑے جادو کر سکتے ہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے مقابلہ کرواتے، فرعون نے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک وقت مقرر کرتے ہیں، اور قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ضحیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ضحیٰ مطلب نماز پڑھتے نا، نماز ضحیٰ، یہ اوابین، چاشت اور ضحیٰ ایک ہی نماز ہے، یہ الگ الگ وقتوں پہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے نام بدلتے ہیں۔
تو کہا کہ ضحیٰ کے وقت جب روشنی خوب ہوتی ہے، جو ہم کہیں گے 11-12 کے آس پاس کا جو ٹائم ہوتا ہے، کہا کہ اس وقت جمع ہوں گے، اور اس وقت شاید اس زمانے میں کچھ تقریب ہوا کرتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میڈیا کا استعمال کیا، جیسے ہم اس میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے. کچھ لوگ بولتے نا کہ سوشل میڈیا یہ وہ فوٹو نکالنا غلط ہے، اتنے بیان دیتے تم لوگ پھر ویڈیو ریکارڈنگ کیسا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام نبیوں نے اس زمانے کا جو بھی میڈیا ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچتی تھی، نبیوں نے اس کو استعمال کیا. حالانکہ نبی کی بات پہنچانے سے پہلے وہ میڈیا کا استعمال غلط چیزوں میں ہوا کرتا تھا، ناچ گانے محفل رنگینیاں ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. جیسے اللہ کے رسول نے جو پہاڑی پہ چڑھ کر دعوت دی، پتہ ہے نا آپ کو، پہلے وہاں پر کیا ہوتا تھا، ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑتا تھا اور کوئی نیوز سناتا تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. تو اس زمانے میں میڈیا تھا. تو اللہ کے رسول نے جو جگہ کا استعمال کیا نا، لیکن آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، آپ نے اس کی غلط چیز کو چھوڑ کر صرف اس میڈیا کا استعمال کیا اور کہا کہ یا صباحا یا صباحا کر کے آپ نے بلایا اور کہا کہ اگر میں کہوں پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو مکہ والوں نے کیا کہا تھا، آپ سچے، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم مانیں گے. تو کہا کہ میری بات مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور صرف اس کی عبادت ہوگی. تو لوگوں نے آپ کا انکار کیا. تو آپ نے میڈیا کا استعمال کیا نا اس زمانے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس دن ہم خاص دن جمع ہوں گے، ضحیٰ کا وقت ہوگا تاکہ روشنی ہو، لوگوں کو بات سمجھ میں آئے اور دکھائی دے. بس کیا ہوا پھر، سارے لوگ جمع ہو گئے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بلائے گئے، امام ابن کثیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ وہ 40 سے زیادہ جادوگر تھے. کتنے تھے وہ؟ 40 سے زیادہ جادوگر تھے، اور سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور سب نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دی. قرآن میں ذکر ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، آپ پڑھیے اس کو. سب نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں ڈال دی اور سب سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنا آسا ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے آسا ڈالا وہ بڑا سانپ بن گیا اور سارے رسیوں کو نگل گیا. جیسے ہی یہ سین جادوگروں نے دیکھا، فوراً بول پڑے ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. مسلمان ہو گئے پورے جادوگر. اب اس میں غور کرنے والی بات دیکھیے آپ، جب جادوگروں نے رسیاں ڈالی سب کو وہ سانپ دکھ رہا تھا. قرآن میں ذکر ہے، پڑھو آپ، غور سے سنو دھیان سے، بہت اہم نکات ہے اس میں. واقعہ تو ہے لیکن ایک ایک واقعے کے ایک ایک حصے میں ایک ایک نصیحت ہے اور آپ کے علم کے لیے فائدے ہیں. دیکھیے عقیدے کی اصلاح بھی اس میں. جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، لکڑیاں پھینکی تو سب کیا بن گئے؟ کیا بن گئے؟ سب سانپ بن گئے. جب سب سانپ بن گئے، وہ سب کو سانپ نظر آ رہے تھے، لوگوں کو بھی، فرعون کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی. مطلب یہ آنکھوں کا جادو تھا، لیکن جادوگروں کو وہ رسیاں رسیاں ہی دکھ رہی تھی، وہ لکڑیاں لکڑیاں ہی دکھ رہی تھی، کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا یہ آنکھوں پہ کیا ہوا جادو ہے، ان پر نہیں ہو سکتا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ دکھ رہے تھے، مطلب نبی کی آنکھوں پر بھی جادو ہوا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جادو سب کی آنکھوں پہ ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھ کر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جیسا امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی پانی کے اوپر چلتا ہے، کوئی آدمی آگ کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہے، تو اس میں بڑے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. وہ شیطان ہے، وہ جن ہے، وہ جادوگر جن کی مدد سے یہ کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے نبی پانی پہ کبھی نہیں چلے، ہمارے نبی آگ میں کبھی نہیں رکے، ہمارے نبی کبھی ہوا میں نہیں اڑے. تو نبی نے جو کام نہیں کیا اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ شیطان ہے، جن ہے. اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، اس کی طاقت دی ہے ان کو. تو کتنا اچھا فارمولا بتایا امام احمد ابن حنبل. ڈرنا نہیں. اپنے پاس کیا ہوتا ہے، ذرا کچھ عجیب چیز ہوئی تو اللہ کیا کرا اس نے، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک کیمپ کے لیے، ڈاکٹر ہے وہ کیمپ کے لیے گئے تھے ایک جگہ پر. ہمارے دوسرے دوست نے سنا ہے، وہ کیمپ کے لیے گئے تھے. وہاں ایک پنڈت تھا ایک مندر میں، انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی. تو پنڈت بولنے لگا یہ سب باتیں ہیں، سب ایسا ایزی لے رہا تھا اور کہا کہ تم نہیں جانتے میرے پاس کتنی شکتیاں ہیں، میں تمہیں اس کا اثر ایک جو ہے جھلک دکھاؤں گا، تم میرے فین بن جاؤ گے. ہمارے دوست بولے اچھا ٹھیک ہے بتاؤ. بولے ابھی نہیں، بولے بعد میں. ٹھیک ہے چلا گیا.
اب جب چلے گئے تو ان کا کیمپ ختم ہو گیا. کیمپ ختم ہونے کے بعد انہوں نکل رہے تھے ریلوے اسٹیشن کی طرف یا بس اسٹینڈ کی طرف کہیں جا رہے تھے. تو وہ پنڈت نے ان کو فون کیا ہمارے دوست کو اور کہا کہ تم جا تو رہے ہو, تمہاری ایک چیز بھول گئے تم. ہمارے دوست سب چیک کیے, بولے سب تو ہے برابر. کہا کہ نہیں, تمہارا جیکٹ بھول گئے. حالانکہ وہ اس سے کافی دور تھا, لیکن کیسے دیکھا اس نے. تو کہا کہاں ہے وہ جیکٹ. وہ فلا جگہ جاؤ, وہ شاپ میں تم بھول کر گئے ہو بولے. اور وہ شاپ میں بولے وہاں جیکٹ رکھا ہوا ہے اور اس پر ایک عورت ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی ہے, جا کر دیکھ لو بولے. تو یہ دوڑتے ہوئے گئے, دیکھا تو ریئل میں ان کا جیکٹ وہاں کاؤنٹر پہ رکھا ہوا ہے اور ایک عورت ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی ہے. لیکن ان کو پہلے سے الحمدللہ علم تھا, اس لیے انہوں نے اس کی باتوں کو ایزی لیا. یہ جنوں کی مدد سے کرتے ہیں, جن ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا جو ہمزاد رہتا ہے نا, وہ جن ان کے ہمزاد سے بات کرتا ہے, اور ان کا ہمزاد کون رہتا ہے؟ جو ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہوتا ہے جو اس کو بری رائے دیتا ہے سوائے اللہ کے رسول کی. اس کے تعلق سے ہم بعد میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ اس کے ذریعے سے کرتے ایسا, تو اس نے بتایا ایسا, لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ جنوں کی مدد سے کام کرتے. اور ہم لوگ شوق ہو جاتے کہ واہ کیسے پتا چلا ان کو. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے, یہ جادو وغیرہ سب تمام چیزیں ہوتی ہے, لیکن اس کا اثر ان پر نہیں ہوتا جو ایمان والے ہوتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں کثرت سے. اس پر کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. چلیے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ دکھ رہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا ڈالا وہ سارے سانپوں کو نگل گیا. تو جادوگر سب سے پہلے ایمان لائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو آسا پھینکا ہے وہ سب کو سانپ دکھ رہا ہے, جادوگروں کو بھی سانپ دکھ رہا ہے. جادوگروں کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ ان کی آنکھوں پر جادو نہیں ہو سکتا, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, یہ نظر بندی نہیں ہے, آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے. جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں, جو چیز دکھتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے, اور جادو کے ایسے لیول ہوتے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, اس نے سب سے پہلے ایمان لایا. اور کتنا اسٹرانگ ایمان لائے, کتنا اسٹرانگ. فرعون نے کہا یہ تمہاری آپس میں ملی بھگت تھی, تم پہلے سے پلان کر کے آئے ہو, اور یہ موسیٰ جو ہے تمہارا استاد ہے. کہا کہ تم فوراً ایمان لا لیے. تو اس نے شک کیا کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ استاد ہے. میں کیا کروں گا؟ جادوگروں سے کہا فرعون نے, میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر الٹے جانب سے کاٹ دوں گا اور تم کو شہر کے بیچ میں لٹکا دوں گا اور مرنے کے لیے چھوڑ دوں گا. میرے پوچھے بغیر تم مجھ کو چھوڑ کر کسی اور پر ایمان لائے ہو. جادوگروں نے کیا کہا؟ تو جو چاہے کر لے, ہم تو ایمان لا چکے. اور اس نے جادوگروں کو مار دیا, لیکن وہ ایمان پہ سے نہیں ہٹے, کیونکہ انہوں نے ایک دم مضبوط نشانی دیکھی تھی کہ وہ معجزہ ہے, وہ جادو نہیں ہے. سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, اور وہ جادوگروں نے جان دے دی, شہید ہو گئے, لیکن ایمان پہ سے نہیں ہٹے. اس لیے جو اہل علم ہوتے ہیں نا, جو چیزوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ دیکھیں گے سائنٹسٹ لوگ جلدی ایمان لاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گہرائی میں پڑھتے ہیں چیزوں کو, اور قرآن کا جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے. بڑے بڑے شاعر کیوں ایمان لائے؟ قرآن کا جو پوئٹری کا انداز ہے ان کو معلوم تھا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے ایسے لکھنا, اس لیے ایمان لائے. تو ہر کوئی جو اپنے فیلڈ کا ماہر اور ایکسپرٹ تھا وہ جلد سے جلد ایمان لا لیا. اس کی وجہ کیا رہی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ انسان کا کلام ہے. خیر چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد فرعون غضبناک ہوا. اب وہ اور زیادہ ظلم اور زیادتی پہ بڑھ گیا کہ کئی لوگ موسیٰ کے پیروکار نہ بن جائے. تو حضرت آسیہ, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی فیملی, ان کی وائف اور گھر والے, بہن, ماں اور باپ, اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ آدمی جو خبر دینے کے لیے آیا تھا کہ موسیٰ یہاں سے چلے جاؤ تمہارے مرڈر کا پلان چل رہا ہے, ان لوگوں کے علاوہ کسی لوگوں نے ایمان نہیں لایا. مصریوں میں سے, بنی اسرائیل میں سے تو ان کے ساتھ تھے سپورٹ کے, لیکن ان میں بھی برائیاں تھیں. وہ لوگ بھی بت پرستی میں چلے گئے تھے, وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر شرک کیا کرتے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈرایا. فرعون نہیں مانا اور کہنے لگا کہ اپنے رب سے کہو کہ عذاب لے آئے اگر تمہارا جو رب ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کے بعد ایک عذاب بھیجے, اور یہ بھی معجزے میں شامل ہے موسیٰ علیہ السلام کے. کون کون سے؟ سب سے پہلے دریائے نیل کا سیلاب, سانپ کا عصا جو تھا, عصا کا سانپ بننا, ہاتھ کا روشن ہونا. اب تیسری نشانی آ رہی تھی فرعون کے لیے,
کیا تھی وہ؟ دریائے نیل میں سیلاب آیا بہت خطرناک. فرعون بھاگتے ہوئے آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، تمہارا رب اگر ہے تو یہ طوفان رک جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان تھم گیا. لیکن فرعون پھر نہیں مانا، پھر ظلم اور زیادتی چالو. پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا. ٹڈیاں پتہ ہے نا آپ کو، وہ گراس اوپر جو آپ نے دیکھا نا مائگریٹ ہوتے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری، تو پورے کھیت کے کھیت تباہ کرتے نا، تو ویسے ہی تھے وہ. لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جو ٹڈیاں آتی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کے کھیت نہیں کھاتی تھی، صرف فرعونیوں کے کھیت کھاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون بولا پھر دعا کرو، انہوں نے دعا کی، رک گیا تھا، ٹڈیاں آئیں. اس کے بعد جوؤں کا عذاب، کھٹمل کی طرح کچھ کیڑے جو ان کے سروں میں ہو گئے تھے. اور یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس نہیں آتے، بلکہ کہاں آتے؟ فرعونیوں کے پاس. پھر دعا کرنے لگا، پھر اس کو ختم کیا گیا. پھر اس کے بعد خون کا عذاب. خون کا عذاب کیسے تھا؟ فرعونی کوئی پانی پینے کے لیے کنویں میں سے نکالتا تو وہ خون بن جاتا، جبکہ مصری اسے پیتا تو پانی ہوتا. دریا کا پانی پورا لال ہو گیا، خون. بنی اسرائیلی اگر کوئی جا کر پانی پیتا تو پانی ہوتا. تو فرعونی کیا کرتے؟ بنی اسرائیلی کو بولتے ہمارے لیے پانی نکالو، اس سے پانی نکالنے لگاتے اور بولتے ہم کو پلاؤ. جیسے پانی گرتا پھر خون بن جاتا. پریشان ہو گئے، بھوک اور پیاس سے پریشان. پھر دعا کرنے لگائے، پھر اللہ نے اس کو ہٹایا. اس طرح ایک کے بعد عذاب آتے رہے. لیکن فرعون پھر بھی نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں نجات دے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت اپنی قوم کو سب کو جا کر بولا. سب وہاں سے نکلے اور جو ہے دریا کے قریب پہنچ گئے. اب وہ جب دریا کے قریب پہنچے، فرعون کو پتا چلا صبح کے وقت کہ بنی اسرائیل بھاگ گئی قوم. تو فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے سے نکلا، پوری فوج لے کر. اب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس کھڑے ہیں، ساتھ میں بنی اسرائیل ہے. اب بنی اسرائیل کیسی قوم تھی ذرا آپ غور سے سنو. بنی اسرائیل کیسی قوم تھی آپ ذرا سنو کہ بنی اسرائیل کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں اور 8-9 معجزے دیکھ چکی ہے. پھر بھی کیا بولتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ تم نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا؟ سامنے دریا اور پیچھے لشکر ہے. کیسی قوم ہے ذرا دیکھو آپ بنی اسرائیل. ابھی آپ پورا واقعہ دیکھو بنی اسرائیل کا بھی یہاں پر آنے والا ہے ذکر. یہ قوم ایسی تھی اور آج بھی ان کے حالات ویسے ہیں. اسرائیل کے آپ دیکھو آج بھی وہ قوم ویسی ہے. نبی کو بول رہے ہیں موسیٰ کہاں پھنسا دیا ہم کو، سامنے دریا پیچھے لشکر، اب کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پر یقین کرو. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اوپر سے حکم ہوا موسیٰ اپنا آسا جو ہے اس دریا میں مارو. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس آسے کو دریا کے اوپر مارا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کچھ لوگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دریا کو خود بخود الگ کر سکتا تھا، ایک چھوٹی سی لکڑی سے کیا ہوگا. اللہ نے ایسے کیوں کہا کہ موسیٰ دریا میں آسا مارو، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. سمندر کی 2 دیواریں بن گئی، بیچ میں پورا راستہ بن گیا ڈرائی. تو علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اپنا آسا مارو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ اور کچھ کر نہیں سکتے تھے. ان کی کوشش اتنی ہی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اس لیے یہاں پر ہمیں یہ جو ہے کیا کہیں گے ایک پیغام ملتا ہے کہ کوئی کام جب آپ کرنے جاؤ تو آپ کی جتنی طاقت ہے اتنی پوری لگا دو. اس میں اثر پیدا کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. پڑھائی آپ کر رہے ہیں، جتنی آپ کی انرجی آپ پوری لگا دو، اللہ تعالیٰ نتیجہ بنائے گا. جیسے آپ نے حضرت مریم کا بھی واقعہ سنا ہے. جب درد ان کو بہت بڑھ گیا، جب وہ حمل سے تھی، بہت تکلیف میں تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ مریم ایک کھجور کا جو درخت ہے اسے ہلا، وہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، اسے کھا لے تجھے راحت محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے بھی کھجوریں گرا سکتا تھا نا. حضرت مریم ابھی پریگننٹ ہے اور تکلیف میں ہے اور ان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کو اتنا تو معلوم تھا کہ وہ اس درخت کو ہلا سکتی ہے. تو جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے
اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ کوشش کرے، اس میں اثر پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا اور 2 حصوں میں دریا بٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ کی قوم گزر سکتی ہے تو ہم بھی گزر جائیں گے، اور وہ پوری فوج لے کر اندر داخل ہو گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا آخری آدمی یعنی آخری بنی اسرائیلی سمندر سے اس پار دریا کے کنارے چڑھ رہا تھا، اور فرعون کی پوری فوج اندر داخل ہو چکی تھی، اور فرعون کا آخری آدمی دریا کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ بس ایسا ہی موقع تھا، اللہ نے حکم دے دیا پانی کو واپس سے مل جائے، اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 138 میں فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرایا، پھر وہ ایک ایسی قوم پر پہنچے جو اپنی بتوں کے گرد جمع تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے جیسا ان کے معبود ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ 10واں معجزہ دیکھا بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کیسے بچایا۔ اس میں ایک اور واقعہ ہے، جب فرعون ڈوبنے لگا تو آپ کو پتا ایمان لا لیا تھا، بولا میں ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پر۔ جبرائیل علیہ السلام نے سمندر کی مٹی، دریا کی مٹی اٹھائی اور فرعون کے منہ میں بھر دی، وہ بول ہی نہیں سکا اور غرق ہو گیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس طرح انسان کو جب ملک الموت دکھ جائے، موت کا غرغرہ آ جائے، روح نکلنے کے قریب ہو، توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قیامت کی آخری نشانی اگر کوئی شخص دیکھ لے، سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو چند چیزیں ایسے اس موقع پر توبہ قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، حالانکہ آخری میں بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی وہ جلدی سے نہیں مانا۔ ہاں کیا سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ ہاں واقعہ آج کا تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن ماشاءاللہ 95% لوگ بڑے دھیان سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں تھوڑا سا ان کی بیٹری 15% پہ آ گئی ہے، ہاں تو سب لوگ اب دیکھیے بنی اسرائیل کیسی قوم ہے، فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، لیکن کیا بولے جاتے ہی جب ایک قوم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کسی چیز کی عبادت کر رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے، پتہ ہے آپ کو قوم نے ہم کو بھی ایسا معبود بنائیں گے تو ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، اس لیے کہ یہ لوگ فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے شرک میں ملوث ہو چکے تھے، ان کو بھی عادت ہو گئی تھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی، اور جب ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا گیا تو یہ لوگ پھر سے واپس وہ جہالت کی بات کرنے لگے کہ اے موسیٰ ہم کو بھی ایسا معبود بنا کر دے دو کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ قرآن میں تفصیل سے ہے، میں شارٹ میں لے رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی جہالت کی بات کرتے ہو، ابھی دیکھا تم نے شرک کا نتیجہ کیا ہوا، فرعون غرق ہوا، پھر تم وہی بات کر رہے ہو۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل، کیسے نمونے تھے بنی اسرائیل، ایک کے بعد ابھی آپ کے سامنے واقعات آئیں گے۔ چلیے اب یہ یہاں سے نکل گئے، اب یہ وہاں سے نکل کر وادی طویٰ سے آگے نکل کر اب یہ فلسطین کی طرف بڑھنے لگے، ابھی فلسطین نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا وعدہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اس پہاڑی پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے 10 احکامات دینے والا تھا، جس کو کیا بولتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، پتہ ہے نا آپ کو، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات دیے گئے تھے، کبھی وقت ملا تو ہم دیکھیں گے وہ احکامات کیا تھے۔ 10 تختیوں پر ان کو احکامات دیے گئے تھے، توریت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دنوں کے لیے 30 راتوں کے لیے بلایا اپنے پاس، اور وہ فوراً نکلے اللہ سے ملاقات کے لیے، اور بڑی تیز تیز چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کس بات کی جلدی ہے، کہا کہ میں اے اللہ جو ہے تیرے سے ملنے میں جو ہے جلد بازی کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کو بڑی پسند آئی۔ تو یہ 30 راتوں کا وعدہ تھا، لیکن اس کو 40 کر دیا، 40 دنوں تک موسیٰ علیہ السلام 10 دن اور لیٹ آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی ہم بعد میں کبھی کسی دوسرے درس میں دیکھیں گے، اس کو کنیکٹ کریں گے ہم کہیں اور، ٹھیک ہے۔ چلیے اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام کو وہ احکامات دیے گئے، وہ احکامات لے کر موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل
ایک سونے کے یا مٹی سے بنے ہوئے ایک گائے کے بچڑے کو پوج رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کیا ہو گیا ہے؟ گئے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی۔ قرآن میں پورا الفاظ ہے کہ ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تم نے کیا کیا میرے پیٹھ پیچھے، میرے پیچھے کیا ان کو روکا نہیں تم نے؟ اس سے لوگ بولتے ہیں نا کچھ لوگ قرآن سے دلیل دو داڑھی کی، یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو داڑھی تھی، مطلب تمام انبیاءوں کو داڑھی دیتی ہے، بغیر داڑھی کی کوئی بھی نہیں تھی۔ چلیے، تو ہوا یوں تھا جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو قوم نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا کر دو۔ ہارون علیہ السلام نے وہی بات کہی، کس جہالت کی بات کرتے ہو؟ اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ سامری بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، لیکن یہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا، مطلب یہ کسی قبیلے بستی میں رہتا تھا، بنی اسرائیل جب وہاں سے گزرے یہ ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو تم لوگوں نے نہیں دیکھی ہے، اور ہارون علیہ السلام کو بھی بولنے لگا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو تم نے نہیں دیکھی۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ کیا چیز تھی؟ اس نے کہا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھا جو اپنے گھوڑے پر دوڑ رہے تھے، اور ان کے گھوڑے نے جہاں جہاں قدم رکھے میں نے وہ مٹی کو جمع کیا، اور اس مٹی سے میں نے یہ گائے کا بچڑا بنایا، اور وہ گائے کا بچڑا اندر سے ہولو تھا، ایمٹی تھا، اس کے پیچھے کی طرف سے سوراخ تھا اور منہ کی طرف سے سوراخ تھا، تو پیچھے سے جب ہوا آتی تو اندر گول گھوم کر نکلتی تو اندر سے ایک عجیب آواز آتی تھی، تو یہ بولنے لگے یہ اپنا معبود ہے، خدا ہے، اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ ہے بنی اسرائیل، یہ ہے یہود جو آج کے ہیں۔ ویسے اکثر قوموں میں یہ برائیاں ہیں، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی جھاڑ کو پوج رہا ہے نا، کوئی سانپ کو، کوئی بندر کو، کوئی بادل کو، کوئی بارش کو، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو نمسکار کر رہا ہے، اور کوئی کچھ تو ایسے ہیں جو شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کو پتا ہے، میں بتاتا ہوں کوشچن آنسر میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب چلیے، یہ شیطان نے کیسے کاموں میں لگا؟ آپ اللہ کا شکر کیجئے، احسان مانیے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت پہ رکھا، ورنہ قوموں کے سر کہاں کہاں جھکے ہوئے ذرا دیکھ لیجئے اپنے آس پاس، قوموں کے سر کہاں کہاں جھکے ہوئے ذرا اپنے آس پاس دیکھ لیجئے۔ آپ اللہ کا 1000 بار شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایمان والا بنایا۔ غور سے سنو، اصل بات سنو، اصل بات، اگر آپ اس جگہ نہیں ہوتے اس جگہ ہوتے تو کیا ہوتا ذرا سوچو۔ اگر اللہ ایمان سے نہیں آپ کو نوازتا تو ہم بھی وہیں رہتے جہاں دوسرے، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت پہ رکھا، تو اب اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچائیے آپ، یہ آپ کی ذمہ داری، ورنہ ہم بھی وہیں ہوتے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے نا، ہم بھی آدم کی اولاد ہے، اللہ نے ہم کو ہدایت دیا، ان کو محروم رکھا۔ میں اپنے اوپر بھی بات لے کر آؤں گا، ذرا غور سے سنو ابھی۔ تو کہا کہ اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑی جہالت کا کام تم نے کیا، اور سامری سے کہا، سامری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ملا، اور عذاب کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامری تو پوری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہے گا، اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، مطلب اس کو ایسی بیماری میں ملوث کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی اس کے قریب ہی نہیں جاتا تھا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ اس نے توبہ بھی نہیں کی، اور اس کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کی کیا سزا ہے سورہ بقرہ کے اندر؟ کہ بس ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو۔ یہ کیا حکم تھا؟ سورہ بقرہ آیت رکو نمبر 3-4 پڑھیے، آپ کو بھی آپ کو پتا چلے گا۔ جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو کھڑا کیا گیا، اور ان کے رشتہ دار جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کے ہاتھوں سے ان کو قتل کیا گیا، تاکہ تمہاری سزا یہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے۔ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر یہ معاملہ یہاں پر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے کچھ سرداروں کے ساتھ جو ہے ایک پہاڑی کی طرف چڑھے، اور کہا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو بھی سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو موت کے بعد پھر زندگی عطا کی، سورہ بقرہ میں ہے، آپ پڑھیے کبھی۔ تو یہ 12 سردار تھے، قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے، ضد کرنے لگے موسیٰ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا تو تم کہاں سے دیکھو گے؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو جلال، اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے
وہ اتنا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو نور اتنا زیادہ ہیوی اور اسٹرانگ ہے, کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے قریب سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی کہ مجھے دیکھنا ہے, اور وہ پہاڑ کے قریب پہنچے. وہ کوہ طور نہیں تھا, دوسرا پہاڑ تھا. اور جب اللہ سے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ضد پہ کہا ٹھیک ہے, میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ظاہر کروں گا, تم اس پہاڑ کی طرف دیکھنا. اگر تم اس پہاڑ کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو تم سمجھو مجھے دیکھ سکتے ہو. تو ویسے ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھے, اللہ نے اپنی تجلی مطلب اپنی روشنی کا چھوٹا سا حصہ, یہاں تک کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی کے ناخن کے برابر کا حصہ بھی نہیں, اس سے بھی چھوٹا, جس کی تجلی اس پہاڑ پر گری. وہ ایک بڑا پہاڑ تھا, اور وہ تجلی گرتے ہی, روشنی اس پر پڑتے ہی وہ پاؤڈر فارم میں ہو گیا, ریزہ ریزہ, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں, صرف ریفلیکٹ جو وہاں پر پڑا, پہاڑ اس سے ایک دم ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی, اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میں نے جو کہا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, یہ غلط چیز تھی, میری جو ڈیمانڈ تھی. تو موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہنے لگے میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا, تو وہ بولے نہیں ہم کو دیکھنے کا, یہ بنی اسرائیل ہے. تو پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی. اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں, صرف بجلی جو کڑک کی نا, وہ بجلی گری اور پورے 12 ختم, مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اور ڈر گئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, کہا کہ میری قوم بڑی بگڑی ہوئی ہے, میں جب اکیلے جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ میں نے ان کو مار دیا, اللہ ان کو زندہ کر دے. تو اللہ نے ان کو ایک ایک کر کے زندہ کیا, تاکہ جو زندہ ہو جائے وہ دیکھے کہ ساتھی کیسے اٹھ رہے ہیں ان کے, تاکہ اللہ نے ان کی پکڑ کی سزا دی ان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے ان کو زندگی دی موت کے بعد. پھر وہ اٹھے, پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے. پھر جب یہ فلسطین کے قریب پہنچے تو فلسطین میں ایک بڑی طاقتور قوم رہا کرتی تھی, سورہ بقرہ میں اس کا بھی ذکر ہے, اور وہ جسامت کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی قوم سے کہو کہ ان سے جہاد کرنا ہے تو تمہیں یہ زمین مل جائیں گی اور تم یہاں پر حکمرانی کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے جہاد کرنا ہے. قوم بولی نہیں ہم نہیں لڑ سکتے, یہ بنی اسرائیل ہے. ابھی نیوز آئی نا, ایک معلوم ہے آپ کو, اسرائیلی سولجرز نے اعلان کرے نا اب ہم اور زیادہ جنگ نہیں کر سکتے, حالانکہ ابھی کچھ نقصان بھی نہیں ہوا ان کا. ابھی پیپر نیوز ہے, امریکن پیپر کا نیوز ہے کہ ہم اب لڑ نہیں سکتے اور زیادہ, مطلب فیمس بھی ہوگی ویسے ان کی فوج, ڈائپر آرمی بول کے, اسرائیلی آرمی. کچھ ہوا نہیں تو ابھی سے ڈر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے سے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے. موسیٰ سے کہا کہ تم اور ہارون جاؤ اور تمہارے رب کے ساتھ تم ہی لڑ لو. یہ ہے دیکھیے اپنے نبی کے ساتھ کیسے رہتی تھی قوم. غلام ذہنیت بن چکی تھی, شہر تو چاہیے لیکن لڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 40 سال تک زمین حرام کر دی, تاکہ تم اب کھانا بدوش زندگی بھٹکتے رہو گے. اور یہ وہیں آس پاس فلسطین کے پیچھے کے علاقے کی طرف سے اس وادیوں میں گھومتے رہے, 40 سال تک گھومتے رہتے تھے. ایک جگہ جاتے تھے گھوم کر پھر وہی واپس آتے تھے. مطلب جو کھانا بدوش لوگ ہوتے نا, جو گھومتے رہتے ٹرائبلز, ہاں بس یہ لوگ ایسے ہی گھومتے رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے لگائے, دھوپ بڑی سخت ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا, ان کے ساتھ بادل چلتا تھا. اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد, اتنی سہولت ملنے کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے تو اللہ کا عذاب خوب برسا ان کے اوپر. آگے دیکھیں گے. پھر کہا موسیٰ پانی کا انتظام, تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے. موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا, 12 چشمے ابل پڑے, اس سے وہ پانی پیا کرتے تھے. یہی معاملہ چلتے رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھے, انہوں نے کہا کہ ایک زمین ہے وہاں پر داخل ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں حکمرانی دے گا, اور جب وہاں پر داخل ہونا تو سجدے کرتے ہوئے گزرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. تو آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. یہ لوگ کیا کرے, سر کے بل سجدے کرنے کے بجائے پیٹ کے بل الٹے ہو کے جانے لگے. آپ بولیں گے ایسے کیوں کرے انہوں نے, یہ قومی ایسی تھی, ہر چیز الٹا کرتی تھی. نافرمانی میں نمبر 1. پھر ان پر عذاب بھی ویسے آتے تھے. پھر اتنے میں کیا ہوا, ایک بار یہ لوگ سوئے ہوئے تھے, جب صبح جاگے تو ان کے ایک قبیلے کا ایک آدمی مرا ہوا پایا انہوں نے. تو کس نے قتل کیا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. موسیٰ علیہ السلام معلوم کرو کہ اس کو کس نے قتل کیا. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے, اسی کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. تو ایک شخص تھا جس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا تھا.
مال و دولت خوب تھی, بھتیجے نے مار دیا تاکہ مال و دولت مل جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی, کہا کہ معلوم کرو اس کا مرڈر کس نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کرو. قوم بولی ارے ہم مرڈر کا کیس لے کر آپ بول رہے گائے ذبح کرو, تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے جیسا جاہل نہیں ہوں مذاق کرنے کے لیے, جتنا بولا گیا اتنا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ٹھیک ہے, کیسی گائے ہونا. سورہ بقرہ میں آپ پڑھیے دوسرا تیسرا رکوع, اس میں پورا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے, اور سرخ رنگ کی ہونا چاہیے. اس کا رنگ کیسے ہونا پوچھنے لگے. حالانکہ اللہ کا حکم تھا گائے ذبح کرو, کر دیتے تو ہو جاتا تھا, لیکن کوشچنز کرنے کی عادت تھی, تو اللہ نے پھر ان کی مسائل کو اور بڑھا دیا. گائے کیسی ہونا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زرد رنگ کی, میانہ روی, چمکیلا رنگ, ایسا رنگ اور کہیں نہ ہو ایسا رنگ. ڈھونڈنے نکلے. موسیٰ علیہ السلام اور بتا دو کچھ. کہا کہ وہ کھیت میں جوتی ہوئی نہیں ہونا, مطلب کام کری بھی نہیں رہنا, ایک دم فری والی جو ہے, عمر کام نہ زیادہ. بنی اسرائیل ڈھونڈنے کو نکلے سب, ایک گائے ملی جنگل میں ویسی, اور اس لیے تو ویسی گائے کی وجہ سے وہ لوگ گولڈن رنگ کے گایوں کی قربانیاں دیتے ہیں, جو ابھی نیوز چل رہی تھی بہت زیادہ. وہ گائے لائے, لیکن بولے گائے کس کی ہے. موسیٰ علیہ السلام بولے معلوم کرو کس کی ہے. تو معلوم کرے تو پتہ چلا ایک عورت کی ہے. اس عورت کے پاس گئے, کہا کہ گائے ہمیں بیچ دو, قربانی کرنا ہے, اللہ کا حکم ہے, اتنی رقم دیں گے. وہ عورت بولی نہیں. کہا کہ اتنی اور, کہا وہ عورت بولی نہیں. تو چڑ کر ایک بنی اسرائیلی کیا بولا, کیا اس کے برابر سونا گن کے دینا تم کو. بولی ہاں. پھنس گئے وہاں پر وہ. موسیٰ علیہ السلام بولے دینا پڑیں گا. تو سب نے اپنے سروں پہ ہاتھ مار لیے. اب دینا تو ہے کیونکہ شرطیں خود لگائے تھے, سوالات پوچھے تھے, اللہ نے مشکل کر دیا. تو بڑے مشکل سے انہوں نے وہ سونا دے کر گائے لی, اور ان کے دل سے تھا بھی نہیں, اللہ نے قبول بھی نہیں کیا اس کو, اور گائے پھر ذبح کی. اس کے تعلق سے مسلم شریف میں ایک واقعہ آتا ہے گائے کے تعلق سے. وہ عورت کا شوہر جو تھا وہ انتقال کر گیا تھا. اس نے اس گائے کے بچڑے, جب گائے بچہ تھی مطلب بچڑا تھی تب خریدا تھا, اور اپنے گھر لایا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. اس کا ایک بیٹا بھی تھا. تو ماں نے کہا بیٹے اپنے کوئی کھانے کو نہیں ہے, گائے کو کہاں سے پالیں گے, اس کو جنگل میں چھوڑ دے, اور یہ تیرے باپ کی حلال کمائی کی ہے, اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے گائے کو چھوڑ دیا تو وہ بس چڑھتی رہتی تھی وہ, اور بڑی ہو گئی تھی, اور وہی بنی اسرائیل لے کر آئے تھے جس کے بدلے اتنا سونا ان کو ملا. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی شخص حلال کمائی کماتا ہے تو اس کی حلال کمائی ضائع نہیں ہوتی ہے, چاہے کہیں بھی جائے, وہ واپس لوٹ کے آتی ہے اور اس کی نسلوں کے لیے کام آتی ہے. جیسے اب آگے چلتے ہیں ہم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ دی, پھر یہ فلسطین جا کر رکے, پھر وہاں پر یہ مقیم رہے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام بیان دینے لگے. بیان میں کسی نے ان سے سوال کیا, موسیٰ زمین پہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو کہہ دیا کہ میں ہوں. اللہ کو ان کی بات پسند نہیں آئی. حالانکہ بات صحیح تھی کہ نبی کو علم سب سے زیادہ ہوتا ہے قوم میں, لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے, میں ہی, یہ میں صحیح, میں 100%, اور میں بالکل, اور میں کے علاوہ کچھ بھی نہیں, بس میں جو کرتے ہیں. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں آتے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے انٹینشنلی ایسا نہیں تھا, بس بول دیا ایسے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے, اس سے ملو. موسیٰ علیہ السلام بولے میں ضرور ملنا چاہوں گا. اور وہ تھے خضر علیہ السلام. یہ بھی نبی ہے. اس لوگ بولتے نبی نہیں ہے, لیکن یہ نبی تھے, کیونکہ علماء نے کہا کہ ایک نبی غیر نبی کا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا. موسیٰ علیہ السلام ان کے اسٹوڈنٹ بنے نا, ایک نبی غیر نبی کا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا, تو وہ بھی نبی تھے. اللہ نے ان کو خوب علم دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ نکلے. یوشع ابن نون ان کا نام ہے. ان کے جو اسٹوڈنٹ, جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے, کون تھے؟ یوشع ابن نون. ہارون علیہ السلام انتقال کر گئے موسیٰ علیہ السلام سے 2 یا 2.5 سال پہلے. یوشع ابن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے, اور ایک مچھلی ان کے ساتھ دی گئی تھی, تاکہ مچھلی اپنا راستہ جہاں بنا لیں گی تم اس طرف چل پڑنا. اپنی تھیلی میں اس مچھلی کو ڈال دیا, راستے میں چلنے لگے. سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے. وہ مچھلی نکلی اور پانی میں چلے گئی. وہ یوشع ابن نون بتانا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو. بہت دور جانے کے بعد کہا کہ وہ مچھلی پانی میں چلے گئی تھی, میں نے کہا آپ کو. تو وہ کہنے لگے تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی. پھر وہ واپس لوٹے, راستہ ڈھونڈا. وہاں سے جب پہنچے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں.
تو خضر علیہ السلام کہنے لگے تم میرے ساتھ رہو گے لیکن صبر نہیں کر پاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. تو وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے. خضر علیہ السلام راستے میں پہنچے تو ایک کشتی میں وہ لوگ سوار ہو گئے. کشتی والوں نے ان کو بٹھا لیا. اندر بیٹھے بیٹھے حضرت خضر نے اس کشتی میں ہول کر دیا سلاخ سے. موسیٰ علیہ السلام بولے ارے کیا کر رہے سب ڈوب جائیں گے. میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا. کہا کہ ہم مجھ سے غلطی ہے سوال نہیں کروں گا. پھر وہ ندی پار ہو گئی. وہاں پہنچے آگے گئے. راستے میں ایک لڑکا ملا. حضرت خضر نے اس کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام بولے تم نے ایک معصوم کو قتل کیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو حضرت خضر بولے تم نے کہا کہ سوال نہیں کریں گے. کہا کہ یہ آخری لاسٹ ٹائم ہے. اب سوال کیا تو آپ نے میرے کو ساتھ چھوڑ دینا. کہا ٹھیک ہے. ایک جگہ گئے ایک گاؤں میں. گاؤں والوں سے کھانے کے لیے مانگا. گاؤں والوں نے نہیں دیا. گاؤں میں کنارے پر ایک دیوار تھی. گاؤں کے آخری حصے میں ٹوٹی ہوئی تھی. خضر علیہ السلام اپنا سامان نکالے اور دیوار بنانا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام بولے یہ بستی والوں نے اپنے کھانا نہیں دیا رہنے نہیں دیا اور آپ ان کے پاس کی دیوار بنا رہے ہیں. کہا یہ تھرڈ ٹائم تھا یا آخری ٹائم تھا سوال تم نے پھر کیے. تو پھر کہا خضر علیہ السلام نے اب ان کے جواب سنو جس پر تمہارا صبر نہیں ہو سکا. اللہ نے مجھے اس کا علم دیا تھا. کیا تھا؟ وہ کشتی جو تھی دریا کے اس کنارے ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیاں ہوتی اس کو زبردستی ضبط کر لیتا. تو اس لیے میں نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ ڈیفیکٹڈ ہو جائے کیونکہ وہ بادشاہ ڈیفیکٹڈ کشتیوں کو نہیں لیتا تھا. تو کشتی والے بڑے غریب تھے. بڑی محنت سے بنائی تھی ان کا نقصان نہ ہو اس لیے میں نے ایسا کیا. اس بچے کو قتل اس لیے کیا کہ اس کے والدین بڑے نیک تھے اور یہ کفر پر اور جو نافرمانی پر تھا یہ لڑکا اور یہ بڑا ہو کر ان کو بڑی تکلیف دینے والا تھا. اللہ نے مجھے اس کا علم دیا تھا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. تو یہ مت سمجھو کہ انہوں اپنی مرضی سے کر رہے تھے. اللہ کا حکم ہوتا تو وہی نبی کام کرتے ہیں. نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. جیسے صلح حدیبیہ کے ٹائم حضرت عمر کیا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لڑیں گے کافروں سے لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نبیوں کو تو یہ کرتے نہیں. تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بگڑا ہوا دکھ رہا بولے اس کو آپ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے نبیوں کو ایسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہارے علاوہ موسیٰ اور کسی کو بھی علم دیا ہے ایسا. پھر کہا کہ وہ دیوار ہم نے اس لیے بنائی کہ وہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا. وہ دیوار ٹوٹ گئی تو ہم نے پھر سے بنا دی تاکہ وہ بچے جب جوان ہو جائے تو اپنا خزانہ واپس پا لے. تو یہ واقعہ اس طرح ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام واپس فلسطین آئے اپنی قوم کے ساتھ رہنے لگے اور اللہ سے دعا کی مجھے جب موت آئے تو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا یا ایسی جگہ میری قبر ہونا کہ بیت المقدس جس مقام پر ہے وہاں سے اگر پتھر ایک آدمی پھینکتا ہے تو اس کے قریب ہو اتنا نزدیک. بس ان کی خواہش تھی. تو آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے فلسطین میں موجود ہے. اس کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ملک الموت آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کے انتقال کا وقت ہو گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک پنچ مار دیا جس سے ان کی آنکھ باہر آ گئی. صحیح حدیث ہے. یہ ہوا ایسا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو خاص قوت عطا کرتا ہے. اب ملک الموت فرشتے ہیں یہ طاقت میں انسانوں سے بہت زیادہ ہوتے. یہ رپلائی دے سکتے تھے نا لیکن یہ اللہ کے حکم کے علاوہ ایک پر بھی نہیں ہلاتے. یہ گئے اور کہا اے اللہ تیرا بندہ مرنا نہیں چاہتا. تو کہا ٹھیک ہے اس سے کہو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ضدی تھے نا. محل میں پرورش ہوئی نیچر ویسا تھا اور کیسی قوم کے ساتھ رہ رہے تھے آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو کہا موسیٰ سے کہو وہ بیل وہاں پر کھڑا ہوا ایک جانور تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرو تمہارے ہاتھ کو جتنے بال ٹچ ہوں گے اتنے سال زندگی. اور ملک الموت آئے کہا کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کیونکہ ملک الموت موت کا فرشتہ نبیوں سے بغیر اجازت ان کی روح نہیں نکالتا. یہ اللہ کی طرف سے ان کا خاص مقام ہے نبیوں کا ہمارے ساتھ نہیں. اپن بولیں گے کہ وقت دو تو بولیں گا وقت گیا زبردستی لے کے جائے گا آپ کی روح. نبیوں سے اجازت مانگتے ہیں. کہا یہ موسیٰ اللہ نے ایسے ایسے کہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بولے اس کے بعد ملک الموت بولے پھر میں آ جاؤں گا واپس. تو موسیٰ علیہ السلام بولے پھر کیا ابھی چلے جاتے. پھر ان کا انتقال ہوا اور فلسطین میں ان کی قبر ہے. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور یہ تھی بنی اسرائیل. آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوں گا کہ قوم کیسی تھی. تو یہ مکمل ہوا الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. میں نے آیتیں نہیں لی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو جاتا. کوشش کی کم وقت میں اس کے مکمل کرنے کے لیے.
سب سے بڑا واقعہ تمام نبیوں میں یہ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نبیوں کے راستے پر چلائے، اور جو احکامات جو ہے نبی لے کر آئے ہم اس کو عمل کرنے والے بنے، اور ان کی زندگیوں کے اچھے جتنے بھی احکامات اور ان کی ہدایات انہوں نے دی ہمیں اسے اپنانے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کا انکار کیا، اللہ ہمیں ان سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔